بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ایک بہت ہی حساس خبر ہے، دل دکھانے والی بھی ہے، لیکن اس سے میں یہ کہوں گا کہ دل دکھانے کے بجائے یا جذباتی ہونے کے بجائے اس کا ہمیں بڑا سالڈ طریقے سے جواب دینا چاہیے ہمیں بھی، اور جہاں جہاں مسلم حکمران اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی غیرت اور حمیت پیدا کرے جہاں جہاں ہیں ان کو، کیونکہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی چنگاری جو ہے وہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے دشمن ملک میں، ہمارا پڑوسی، ہمارا دشمن ملک، اور وہاں پہ اس طرح کی شرارتیں کی جاتی ہیں، اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو مشتعل کیا جائے، مسلمانوں کو نہیں بلکہ مسلم امہ کو مشتعل کیا جائے، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان کو بے چین کیا جائے، ان کو غصہ دلایا جائے، اور اس غصے کی حالت میں وہ ایسا رد عمل دیں کہ وہ اس رد عمل سے بھی یہی لوگ فائدہ اٹھائیں۔ یہ ایک طے شدہ ان کی سائیکی ہے، ان کی حکمت عملی کہہ لیں، ان کی جو دماغ میں خناس ہوتا ہے وہ کہہ لیں، اس طرح کی چیزیں وہ ضرور کرتے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں اس وقت سب جو ہیں مسلمانوں کے خلاف تمام قومیں اکٹھے ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں، اور وہ اور تو کچھ نہیں کرتے، یعنی کسی ملک کو فتح تو نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی مسلمان ملک کو فتح نہیں کیا جا سکتا بائی وہ کیا کہنا چاہیے اسلحے کے زور پہ، فوجی قوت کے زور پہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بھی علاقے میں جائیں اور اس ملک کو پہ قبضہ کر لیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ تجربے کر کر کے دیکھے جا چکے ہیں اور ناکام ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر معاملہ وہیں کا وہیں ہے، زیرو رزلٹ۔ عراق، لیبیا، افغانستان، شام، جہاں جہاں آپ چلے جائیں، فلسطین، کہیں بھی یہ تو ضرور ہے کہ انریسٹ ضرور پیدا کر دیتے ہیں، بد امنی، فساد، یہ ضرور ہے، اور ہمارے پڑوسی ملک، دشمن ملک میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اب چلے جائیں فرانس، وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف قوانین بنائے جا رہے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کو بولنے کی آزادی نہیں، جبکہ وہاں اس ملک کے وہ شہری ہیں، ان کو شہری ہیں، برابر کے حقوق، لیکن ان کو مذہبی آزادیاں نہیں ہیں، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے۔ پھر اگلی بات کہ ان پہ تنقید کی جائے ان کے مذہب پہ، تو اس تنقید کو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہے جی آزادی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار رائے کی آزادی ہے مکمل، ہم نہیں اس میں آتے، لیکن اس کا جب جواب دیا جاتا ہے، کاؤنٹر نیریٹو دینے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہاں پہ ان کا دوغلا پن فوراً آ جاتا ہے۔ یہ فرانس میں بھی ہو چکا، یہ یورپ میں بھی ہو رہا ہے، کبھی حجاب پہ پابندی، کبھی چہرے پہ پابندی، کبھی کسی چیز پہ پابندی، کبھی اسلامی شعائر پہ پابندی، اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور اب جو ہمارے دشمن ملک میں ایک کام ہو رہا ہے وہ ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے تاریخ میں پہلی دفعہ، یہ ایسا تاریخ میں پہلی دفعہ، اور میر جعفر اور میر صادق جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں۔ ہماری جو مسلمانوں کی تاریخ ہے وہ میر جعفر اور میر صادق سے بھری پڑی ہے، اور وہ آج کل بھی موجود ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں، اور وہ ان کو کوئی بھی خرید لو، وہ نام کے مسلمان ہیں، باقی سب کچھ لٹا چکے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ بھارت میں ایک شہری ہے اتر پردیش کا، اس کا نام ہے وسیم رضوی، اور یہ سینٹرل وقف بورڈ شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کا سابق چیئرمین ہے۔ اس نے ایک پیٹیشن فائل کی ہے بھارت کی عدالت میں، سپریم کورٹ میں، اور اس میں اس نے بہت ہی کیا کہنا چاہیے وہ میں کہہ رہا ہوں چنگاری سے بھی بڑھ کر کام کیا،
اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس پہ بہت اپنے آپ پہ جذبات پہ قابو پا کے مسلمانوں کو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، مسلم حکمرانوں کو اس کا جواب دینا چاہیے، OIC کو جواب دینا چاہیے، اور بڑے مدلل طریقے سے، اور جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس مقصد کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں فساد پیدا ہو، مسلمان رد عمل دیں اور رد عمل میں غصے میں آ کے املاک کو نقصان پہنچائیں، نہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے، وسیم رضوی نے یہ 26 قرآن مجید کی کہتے ہیں 26 آیات، یہ جو جہاد سے متعلق ہے، 26 آیات ان کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو آپ انڈین سپریم کورٹ کا ان کو آپ وہ کر دیں، نکال دیں، خدا نخواستہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس بندے کو، اس وسیم رضوی کو، اور اپنے اگر اس حد تک چلا گیا، یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا قرآن مجید کے بارے میں اس طرح کا، نہ کسی نان مسلم نے بھی ایسا نہیں کیا، تو واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، انہوں نے کہا 26 آیات کو اس میں سے آپ حذف کر دیں، جس کا اختیار تو لیکن اس میں اچھی باتیں کیا ہے؟ اچھی بات جو رد عمل سامنے آیا ہے، یہ وسیم رضوی بہت ہی پہلے سے متنازع آدمی ہے، پہلے تو یہ بتا دوں، اور اس کو ہرگز اس کی بات کو یہ نہیں لینا چاہیے کہ یہ کسی کی نمائندگی کر رہا ہے، ہرگز نہیں کر رہا۔ اس طرح کے جو ہیں دہریے قسم کے لوگ یہ ہر سوسائٹی میں موجود ہیں، ہمارے ادھر بھی آپ نے دیکھا، پاکستان میں بھی یہ جو مارچ ہوا خواتین کا، اور اس میں جو کچھ کیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کی اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ تو اس طرح کے بہت وہ ہوتے ہیں، چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد کچھ اور ہی ہوتا ہے، NGOs اور اس طرح کے کام اور غیر ملکی فنڈنگ، یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ قومی اقلیتی کمیشن انڈیا کا ہے، اس نے وسیم رضوی کو نوٹس جاری کیا ہے اور اسے کہا ہے کہ غیر مشروط معافی مانگیں اس پہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اشتعال انگیزی ہے، اور اس کا سوشل میڈیا پہ وسیم رضوی کا ایک شارٹ بھی موجود ہے، اس کی گفتگو بھی ہے، ریکارڈنگ ویڈیو بھی موجود ہے، وہ بھی چل رہی ہے۔ تو لیکن قومی اقلیتی کمیشن جو ہے انڈیا کا، اس نے اس کا نوٹس لیا ہے اور اس کو کافی علیحدہ کی ہے، پلس یہ کہ رضوی کو ہدایت کی ہے، یہ وسیم رضوی کو، کہ آپ اس کو فوراً واپس لیں اور اس پہ غیر مشروط معافی مانگیں۔ پھر 150 شکایات قومی اقلیتی کمیشن کو موصول ہو چکی ہیں وسیم رضوی کے خلاف۔ پھر مطالبہ کیا گیا ہے انڈیا کی سپریم کورٹ سے بھی کہ وہ بھی اس معاملے کو فی الفور مسترد کرے، ریجیکٹ کرے، اور ورنہ اس سے اشتعال پھیلے گا۔ پھر مجلس علماء ہند کے جنرل سیکرٹری اور معروف شیعہ عالم دین مولانا کلب جواد نقوی نے بھی اس پہ وسیم رضوی کو دشمن اسلام کا کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کا شیعہ مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس طرح کی، اور اس سے فرقہ واریت پھیلانے کی بات، تو یہ ساری چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، اور کچھ نہیں ہے مقصد۔ اور غیر ملکی اعلی کار ہوتے ہیں یہ لوگ، اور ان کا اور کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ یہاں یہ اتنا یعنی کہ خطرناک اور حساس معاملہ ہے کہ BJP کو بھی اس عمل سے لا تعلقی کا اعلان کرنا پڑا، اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو مسلمان رہنما ہیں سید شاہ نواز نے بھی وسیم رضوی کی مذمت کی اور اس کو ماحول خراب کرنے کی بات کی۔ پھر اسی طریقے سے اگلی بات، جو وہاں کا قانون جو ہے وہ کیا کہتا ہے انڈیا کا، وہ انڈیا کا قانون یہ کہتا ہے کہ اس میں مذہبی معاملات میں عدالتیں مداخلت نہیں کر سکتیں، لہٰذا وہاں کا جو قانون ہے وہ بھی ہے۔ کانگریس کے جو حزب اختلاف ہے وہاں کی کانگریسی رہنما وہ بھی میدان میں آ چکے ہیں۔
کشمیری رہنما بھی میدان میں آ چکے ہیں، اور منظور بھٹ جو ہیں وہ انہوں نے بھی اس کے خلاف، اور بلکہ پولیس میں رپورٹ درج کروا دی ہے، اور بھٹ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو یہ ایک چیز بہت زیادہ آگ کی طرح پھیل رہی ہے انڈیا میں، اور اس کو ایڈریس پھر بنگلہ دیش میں بھی یہ چیز آ چکی ہے۔ وہاں پہ جو مسلم رہنما ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، وہ میدان میں آ چکی ہیں، اور ڈھاکہ میں ریلی نکالی گئی، اور اسی طریقے سے سپریم کورٹ بھارت کے مظاہرین ادھر بھی مظاہرے ہیں، انہوں نے بھی مطالبہ کیا بھارت کی سپریم کورٹ سے۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور وسیم رضوی یہ ماضی میں بھی کہتے ہیں جی اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا ہے، اور اس لیے اس کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا، یہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں کہ مشتعل کرنے والے۔ تو میں جو بات کہوں گا کہ ہمارے مسلم حکمرانوں کو اور OIC کو اس میں آنا چاہیے۔ یہ جو خاص طور پہ سعودی عرب، جن کے مفادات، مالی مفادات وابستہ ہیں جن ملکوں کے ساتھ، انڈیا کے، ان کو خاص طور پہ ان کو آنا چاہیے۔ سعودی عرب میدان میں آئے، UAE آئے، جو اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری انڈیا میں کرنا چاہتے ہیں، بلینز کی، ٹریلینز کی، جو، اور پھر پچھلے دنوں سعودی وزیر خارجہ، نائب وزیر خارجہ عادل الجبیر نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم کروانا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تمام مسلم حکمرانوں کو میدان میں آنا چاہیے اپنے اختلافات ختم کر کے، اور مجھے یقین ہے کہ طیب اردوان اور وزیر اعظم عمران خان یہ سب کے سب آئیں گے، لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ بھارت کی سپریم کورٹ اور بھارت جو ہے خود، بھارت کی حکومت اس سلسلے میں کیا کرتی ہے۔ تو لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں کو، کہ اس طرح کی ایک ایکٹیویٹیز سے، اس طرح کی حرکتوں سے سوائے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے اور مسلمانوں کو رد عمل پہ ابھارنے سے کا مقصد ہوتا ہے آپس میں لڑایا جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں بھی نہ لڑیں، اپنے حواس پہ قابو رکھیں، ہوش و حواس کے ساتھ آگے بڑھیں، اور دلیل کا جواب دلیل سے دیں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ وہ ایک وسیم رضوی کیا، لاکھوں، کروڑوں، اربوں بھی اس طرح کے لوگ آ جائیں تو قرآن مجید میں کسی قسم کی تحریف ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید ہے، تھا اور رہے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کی آج تک کوئی تحریف نہیں ہوئی، زیر زبر تک کی تحریف نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی، متفکر ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ان کو حکومتی لیول پہ جواب ضرور دینا چاہیے، اور اپنے آپ پہ اپنا حق جو ہے وہ ہمیں آتا ہے، حمیت اور غیرت کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، متحد ہو کے کرنا چاہیے، لیکن اس پہ کسی قسم کا کوئی لوز ایکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔